دور کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی باری نہ دینا چاہیں تو نہیں دے، آپ پر لازم نہیں ہے باری دینا۔ وَتُوبِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں آپ اپنے پاس ٹھکانہ دے دیں، یعنی آپ اس کو اس کی باری رات کی دے سکتے ہیں آپ۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی آپ نے ارادہ کیا اس کو باریاں نہیں دیں گے، پھر آپ نے دوبارہ ارادہ کر لیا اس کو باریاں دینے کا، یعنی اس کو دوبارہ آپ نے چاہا، ابتغیت کا مطلب دوبارہ آپ نے چاہا کہ آپ اس کو اس کے پاس جانا چاہا آپ نے، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایسا حکم ہے جو نبی کے ساتھ خاص تھا۔ ہر شخص پر جب بھی کوئی یعنی مسلمان جب 2 شادیاں کرتا ہے تو اس پر عدل واجب ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس گزاری تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، جتنا نان نفقہ ادھر اتنا نان نفقہ ادھر۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذمہ داری بھی اٹھائی۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی نے اس کے بعد بھی برابری کی اور بہت زبردست طریقے سے برابری کی ہے، یعنی اللہ نے اجازت تو دی کہ نبی کو کہ اب آپ پر برابری لازم نہیں ہے، آپ چاہیں وقت گزاریں چاہیں نہ گزاریں، لیکن پھر بھی نبی نے آخری دم تک باریاں دی اور مکمل عدل کیا ان کے درمیان۔ اور یعنی اس کا ثبوت صحیح حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے نا، آپ کے لیے باریاں دینا ممکن نہیں رہا، تو پھر آپ نے اپنی ازواج سے باریاں معاف کروائی ہیں کہ بھئی میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نوعمر تھیں، ان کے لیے خدمت کرنا آسان تھا، اور نبی کی چاہت بھی تھی کہ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ جو ہے آپ کا وصال ہو، تو آپ کی ازواج نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی نے بعد میں بھی برابری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کی باری دوسری زوجہ کو اس کی پرمیشن کے بغیر، دوسری زوجہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں دے رہے تھے، تو پھر اللہ نے باریاں معاف کیوں کی ہیں؟ اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی پر ہمارے حقوق میں باریاں جو ہے یہ لازم ہے نہیں، تو پھر بھی آپ جب حقوق دیں گے نا تو وہ شکر ادا کریں گی، اور اگر کہیں چھوٹی موٹی ان کی جو ہے حق تلفی ہو جائے تو اس پہ ان کو ناگوار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور باپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، لیکن باپ نے تو ویسے ہی کھلانا پلانا ہے اگر باپ پر لازم نہ بھی ہو۔ لیکن ہوگا کیا، جب باپ پر لازم نہیں ہوگا نا تو پھر بیٹا باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، باپ اگر اس کو نہیں دے گا تو بیٹا ناگواری اور ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو جو ایک بوجھ رہتا ہے کہ میں نے باریاں دینی ہے، اور کبھی چھوٹی موٹی کہیں کوتاہی ہو جائے تو امہات المومنین کی طرف سے پھر ظاہر مطالبہ بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہو، کیونکہ آپ کو جو ویژن دیا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ ویژن ہے، جو آپ کا ہدف ہے دین میں دنیا کی دعوت اور تبلیغ کا کام، پھر جہاد کرنا، پھر منافقین کے طانے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ٹینشن سے اور اس جنجال سے جو ہے نکالنا چاہتے تھے، تو اور نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کریں عدل، برابری کریں، لیکن آپ کے ذمے نہ ہو، تاکہ پھر جو بھی آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ سلوک کریں گے نا تو وہ بیویاں اس پہ خوش ہوں گی، آپ کی ازواج اس پہ خوش ہوں گی، دیکھو ہمارے نبی ہمارے شوہر پر لازم تو نہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کر رہے۔ تو اس سے ازواج مطہرات کی حق تلفی مقصد نہیں ہے کہ ان کے حقوق ضائع ہوں، بلکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کرنا مقصد ہے۔ تو ورنہ نبی نے اس کے بعد بھی باریاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کبھی کوئی کوتاہی کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور اس پر تو صحیح احادیث شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو اب وہ حکمت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر باریوں کو لازم کیوں نہیں قرار دیا، معاف کیوں کیا آپ پر۔ وجہ اس کی ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ جو ہم نے حکم دیا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اب ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو یہ حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، تو وہ بھی خوش رہیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج ایک ہی کی بات ہے کہ ایک شخص آیا جس کی 2 بیوی ہیں، تو وہ بڑا پریشان تھا، کہنے لگا کہ جب کسی ایک وائف کو میں کوئی گفٹ دیتا ہوں نا تو ظاہر ہے مجھے دوسری کو بھی دینا پڑتا ہے، تو دونوں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے مجھے گفٹ اس لیے دیا کہ تم نے دوسری کو دیا ہے، اصل میں تو دوسری کو دینا چاہتے تھے تو اس چکر میں مجھے بھی دینا پڑا، تمہیں تو خوشی سے نہیں دے رہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے اس لیے دے رہے ہو۔ اور دوسری بھی یہی کہتی ہے کہ اصل میں تم نے پہلی کو دینا تھا، تو چونکہ پہلی کو دینا تھا وہ خوشی سے دے رہے ہو، تو اس چکر میں اب شرن تم مجبور ہو، مجھے بھی دینا پڑ گیا اللہ کے خوف سے، تو محبت نہیں ہے تو تم ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے جب بندے کی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ کسی بھی وائف کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اصل میں تمہیں شوق تھوڑی ہے گفٹ دینے کا، وہ تو اس چکر میں دے دی کہ اس کو بھی دیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بہت زیادہ کہ میں نے کسی وائف کو گفٹ دیا تو باقیوں کو بھی دیا، تو سب نے یہی کہا کہ بھئی وہ تو اس کو دیا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ نارمل ہے۔ اب وہ آدمی کا قسمیں اٹھا کے سمجھاتا رہے کہ بھئی میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دیا تو اس لیے دیا، وہ تو ویسے ہی دینا ہے، سب کو ہی دینے کا ارادہ تھا۔ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا۔
تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی 2-3 بیوی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں جب دونوں بیویوں کے ساتھ برابری کرتا تھا نا، ان کے ساتھ عدل کرتا تھا، تو میری زوجہ یہی اشکال کرتی تھی، اصل میں آپ ہمارے ساتھ اس لیے یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو آپ شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں، تو آپ محبت میں یہ کام نہیں کر رہے، آپ جو ہے یہ تو شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں محبت میں کر رہا ہوتا نا تو محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی جذبات انسان پہ بڑھ جاتے ہیں، محبت کے جذبات کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں محبت کی وجہ سے کروں نا تو پھر میں کبھی زیادہ حقوق دوں گا، کبھی جو دینے کے ہوں گے وہ بھی نہیں دوں گا، اور میں شریعت کی وجہ سے کروں گا تو پراپر کنٹینیو حقوق دیتا رہوں گا۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں شریعت کی وجہ سے حقوق دے رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں آپ کی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں نا تو ان کے حالات وہ نہیں ہوتے جو ایک والی کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ بعض دفعہ کسی وائف کو آپ دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو برابری میں مجھے دوسری کو بھی لے کے جانا ہے، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہو، لیکن دونوں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ سے اب مجبوراً بیچارے کو میرے ساتھ بھی عدل کرنا پڑ رہا ہے، اور فلاں کو چونکہ اس نے نئے کپڑے بنا کے دیے ہیں تو محبت تو اس کے ساتھ ہے، تو جرمانے کے طور پر اب شریعت کا حکم ہے کہ اس کو بھی بنا کے دو، تو مجبوراً مجھے بنا کے دے رہا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری سے ہی ہٹا دیا کہ آپ ان سب کے ساتھ اپنی خوشی سے برابری کریں، تاکہ جس کو جو حق دیں تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی نبی پر لازم نہیں ہے لیکن نبی پھر بھی مجھے حق دے رہے، تو وہ خوش رہیں گی اس سے۔ ان کے خوش رہنے سے آپ کو ایک ذہنی کوفت سے آپ بچ جائیں گے، تاکہ آپ کے جو بہت بڑا ویژن ہے اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اس میں آپ ریلیکس ہو کر اس کام کو کر سکیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور کسی بات پہ وہ غمزدہ نہیں ہوں گی، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے اس پر وہ خوش رہیں گی، كُلُّهُنَّ، سب خوش رہیں گی، کسی کو اشکال نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی آپ نے کچھ گفٹ دیا، تحفہ دیا، تو وہ ان کو پتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ اصل میں ان کو دیا تو اس چکر میں مجھے دیا، اس وجہ سے مجھے دیا، نہ کہیں گے بھائی نبی پر مجھے دینا واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، نبی پر لازم نہیں تھا کہ اب دیکھیں آج جس کی 2 یا 3 بیویاں، ایک رات ادھر گزارے گا تو دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ، تو دوسری زوجہ کو خیال ہو سکتا ہے کہ اصل میں مجھ سے اس کو ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، یہ تو عدل اس پر شریعت نے واجب کیا ہے اس لیے رات گزار رہا ہے، کہ ادھر بھی واجب تھا تو اب اس چکر میں اس کو میرے پاس بھی رات گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو اب نبی کی ازواج یہ اشکال نہیں کر سکتی، بھائی نبی اگر کسی زوجہ کے پاس رات گزار رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اصل میں چونکہ باری میری تھی اور آپ پر لازم تھا کہ آپ نے میرے ساتھ رات گزارنی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی، نہ ان کے دل میں یہ اشکال ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوں گی، بھائی نبی پر لازم نہیں تھا ہمارے ساتھ رات گزارنا، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری دور کر دی، پھر بھی نبی اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ رات گزار رہے ہیں، تو اس سے وہ خوش رہیں گی۔ یہ حکمت تھی جو اللہ نے بیان کی، لیکن خوب سمجھ لیں، بار بار میں اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ نبی نے بے عدلی کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں آخر وقت تک عدل کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اللہ نے نبی کے ساتھ خاص کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال آیا تھا بھائی نبی کو اللہ نے اتنی زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دے دی، عدل کی شرط بھی دور کر دی، تو بھائی ہمیں بھی عدل کی، ہم پر کیوں پابندیاں لگ گئی ہیں، 4 سے زیادہ نہ کریں اور دونوں بیویوں میں برابری کریں۔ نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں برابری نہ کی، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا، گرا ہوا ہوگا آدھا دھڑ اس کا۔ تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، یہ مت سوچو، اللہ کے حکام پہ دل و جان سے راضی رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ خوب جانتا ہے اور حلم والا ہے۔ تم اگر برا سوچو گے، حسد کرو گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ، اور یا سوچو گے کہ اللہ نے گویا معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، تو اللہ کو تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے، اور حلیم کا مطلب فوراً سزا نہیں دے رہا کیونکہ بردبار ہے، لیکن آخرت میں سزا ملے گی، تو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہو، راضی رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ ان ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری کسی اور سے شادی کر لیں۔ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے ترجمے میں بیان کی، وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، اب آپ کے لیے ان کو طلاق دینا بھی یعنی ان کے علاوہ کسی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان کی جگہ کسی دوسری کو لے آئیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے۔ تو اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس غربت پہ
गुजारा करो, चाहो तो तलाक लेके किसी मालदार से निकाह कर लो। तो नबी की अज़वाज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी गुर्बत पे रहना गवारा कर लिया। तो उसके इनाम में अल्लाह ने अपने यानी जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनको ये इनाम दिया कि भाई अब नबी के लिए आप पर मजीद सोकन लाना भी जायज़ नहीं है, और ये भी जायज़ नहीं है कि आप में से जो है वो रिप्लेस कर दें, यानी किसी को तलाक देकर उसके बदले में दूसरी शादी कर लें, ये भी नबी के लिए हलाल नहीं है। तो एक तफसीर ये की गई है, यानी उम्महातुल मोमिनीन को के इनाम के तौर पर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद कर दिया कि अब ये बीवियां चूंकि आपकी वफादार हैं, इन्होंने इस गुर्बत में आपके साथ रहने गवारा किया और इतने सख्त अहकाम को भी दिलो जान से कबूल किया सिर्फ नबी की ज़ौजियत में रहने की वजह से, तो अब अल्लाह इनको भी कुछ इनाम देना चाह रहा है। वो इनाम ये है कि अब इन पर सोकन लाने की भी आपको इजाज़त नहीं है, और ये भी इजाज़त नहीं है कि इन 9 में से किसी एक को तलाक देकर उसके बदले में दूसरी शादी कर लें आप, ये भी इजाज़त नहीं है। एक हुक्म, एक मतलब तो इस तफसीर का ये है। अगर हम ये तफसीर, ये भी मजबूत तफसीर है, तो ये तफसीर अगर हम लेते हैं तो खूब समझ लें, इस पर इजमा है कि ये हुक्म अल्लाह ने दिया था मगर अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख किया है। और सही बुखारी की हदीस से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रुखसत होने से पहले अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी थी कि आप मजीद निकाह भी कर सकते हैं। ये इजाज़त अल्लाह की तरफ से मिल गई थी। अब सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने बाद में इजाज़त देनी ही थी तो फिर शुरू में पाबंदी क्यों लगाई? तो उसमें वही हिकमत थी कि असल में तो अल्लाह यही चाहते थे कि आप इन पर मजीद सोकन ना लेकर आए, इनको इनाम दिया गया। लेकिन अल्लाह ने पाबंदी उठा इसलिए ली कि शायद अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि जब पाबंदी उठा ली जाएगी और नबी फिर भी नहीं करेंगे तो आपकी अज़वाज इससे और ज़्यादा खुश होंगी। यानी ऐसा हुआ नहीं है कि नबी ने फिर 9 बीवियों पे मजीद निकाह किए हों। तो यानी अमली तौर पर तो नबी ने यही किया कि उन अज़वाज को ना तलाक देकर उनके ऑल्टरनेट शादी की और ना इन पर नबी ने किसी सोकन को लेकर आए। तो क्या हुआ कि जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई है तो उससे और ज़्यादा उम्महातुल मोमिनीन को इत्मीनान हो गया कि भाई अब ये अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं, अब नबी खुद ही नहीं हम पे किसी को सोकन के तौर पर लेकर आ रहे। ये एक तफसीर की गई है। एक और तफसीर इसकी की गई है जो और ज़्यादा मजबूत तफसीर है और वो ज़्यादा मुस्तनद तफसीर है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े मुहक्किक गुज़रे, उन्होंने इस दूसरी तफसीर को तरजीह दी है। वो तफसीर ये है कि यहाँ मुराद नबी की बीवियाँ नहीं है, बल्कि इस आयत का मतलब ये है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये तफसीर साबित भी है जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ आपके के सामने, वो ये है कि नबी आपके लिए ये जो औरतें जिनका पीछे बयान हुआ है इनके अलावा औरतें हलाल नहीं हैं। तो वो किन औरतों का बयान हुआ कि आपके लिए पहली बात तो ये कि सिर्फ मुसलमान औरतें हलाल हैं, किताबिया से आप निकाह नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि आपके लिए आपकी रिश्तेदारों में सिर्फ वो औरतें हलाल हैं जिन्होंने हिजरत की हो, जिन्होंने हिजरत नहीं की है वो आपके लिए हलाल नहीं है। तो ये मतलब है इस आयत का। तो फिर अगर ये मतलब मानते हैं तो फिर इसको मनसूख मानने की जरूरत नहीं है, फिर ये इश्काल नहीं होगा कि ये मनसूख हो गई है, क्योंकि ये बात सही अहादीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिर वक्त में आखिर वक्त तक निकाह हलाल रहा है। ये मजीद आप निकाह कर सकते थे, वो कि प्रैक्टिकली आपने किया नहीं। तो ये दूसरी जो तफसीर है ये दलील के लिहाज से ज़्यादा मजबूत है कि इससे मुराद नबी की अज़वाज नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जिन औरतों का पीछे जिक्र हुआ है ना, उनके अलावा औरतें आपके लिए हलाल नहीं है। और वो कौन है? एक यानी बाज़ दलाइल से तो पता चलता है कि किताबी औरतें वो आपके लिए हलाल नहीं है। दूसरी बात ये कि वो औरतें जिन्होंने हिजरत नहीं की है, तो आम मुसलमानों के लिए तो वो मुसलमान औरतें हलाल हैं, लेकिन नबी के लिए उन्हीं औरतों से निकाह हलाल है जिन्होंने हिजरत की हो, तो उनके अलावा औरतें आपके लिए हलाल नहीं। दूसरी बात, ये जो आयत का अगला हिस्सा है ये उसी पर है, वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन, ये भी आपके लिए हलाल नहीं है कि आप अपनी किसी ज़ौजा को तलाक देकर उसके बदले में किसी और से निकाह कर लें। ये हुक्म मौत तक बाकी था, ये मनसूख नहीं हुआ है। वो क्या था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपनी अज़वाज में से किसी को तलाक देकर उसके बदले में किसी औरत से निकाह कर लेना। यानी 9 बीवियां तो आपके पास मौजूद हैं, तो 9 का अदद से इजाफा ना हो और ये 9 बाकी रहें, यानी अदद तो 9 ही का रहे, लेकिन एक को तलाक देकर उसके ऑल्टरनेट दूसरी शादी कर लें, ये आपके लिए हलाल नहीं है, और ये हुक्म मौत तक बाकी रहा है। तो इसलिए उलमा ने कहा है कि इसमें अल्लाह के नबी को ना ये इजाज़त अल्लाह ने सल्ब कर ली कि आम इंसान को इसकी इजाज़त है कि अगर वो ज़रूरत महसूस करता है तो एक ज़ौजा को किसी वजह से अगर तलाक दे देता है और उसके बदले में किसी और से शादी कर लेता है तो हलाल है, बशर्ते कि तलाक किसी माकूल रीज़न से दे, यानी वगरना तलाक को इस्लाम में पसंदीदा तो नहीं किया गया। लेकिन नबी के लिए हलाल ही नहीं था कि आप इस नीयत से किसी ज़ौजा को तलाक दें कि आपने किसी और से निकाह करना है। ये नबी पर पाबंदी लगा दी, उम्महातुल मोमिनीन को एक सिला दिया गया। बाकी क्या नफ्से तलाक ही पर पाबंदी लगा दी थी, यानी नबी की अगर ये नीयत नहीं है
کہ میں طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کروں تو کیا سرے سے طلاقی پر پابندی لگا دی؟ تو اس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ تو چونکہ طلاق سب کے لیے حلال ہے، اگر ضرورت ہو تو نبی کے لیے بھی آخر وقت تک حلال رہی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن نبی نے نہیں دی اور ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق رجعی دی تھی، مگر اس سے بھی آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ میں کئی بار تفسیر کے لیکچروں میں بیان کر چکا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، آپ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زوجہ میں سے کسی زوجہ کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ دوسری عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، جس نے ہجرت نہیں کی ہے، یا آلٹرنیٹ کے طور پر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی وہ کتنی ہی حسینہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی طرف آپ کی اٹریکشن کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے لیے اس طور پر نکاح کرنا اس سے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نبی بھی کسی عورت کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اور اس کا حسن آپ کو تعجب میں ہی کیوں نہ ڈال دے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور مرد تھے، اور مردوں میں کامل مردانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مردانگی میں کامل ہوتے ہیں وہ عورت کی طرف ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، کسی خاتون پہ آپ کی اچانک نظر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف آئے اور اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کی آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور کسی کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اپنی زوجہ کے پاس آ کے اس خواہش کو پورا کرے، کیونکہ اگر آپ کی غیر اختیاری طور پر کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور آپ کے دل میں ایک شہوت پیدا ہو گئی تو اگر آپ حلال طریقے سے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے حرام کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے مردوں کے ساتھ، یہ اگر کوئی آپ سفر کرتے ہیں جان کر نظر ڈالنا تو حرام ہے، لیکن غیر اختیاری نظر اگر پڑ جائے اور غیر اختیاری طور پر دل میں خیال پیدا ہو جائے تو اس خیال کو حلال طریقے سے پورا کر لینا چاہیے تاکہ انسان کے برائی کی طرف قدم نہ جائے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کوئی ایسے بشر کے طور پہ پیش نہیں کیا جو عقل سے بالا تر ہو۔ جب دعویٰ کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کیا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں یا بشر نہیں ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو جو چیز پیغمبر ہونے میں منافی ہے وہ سوال تو کیا کرو کہ بھئی یہ چیز تو پیغمبر پہ سوٹ، یہ تو اللہ کا پیغمبر میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ سوال تو بنتا ہے، لیکن جو سوال بنتا ہی نہیں ہے وہ سوال ہی فضول ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے وہ یہ کہ میں مرد ہوں اور میں بشر ہوں، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں ہی کو پیغمبر بنایا، تو جو مرد ہوگا اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اٹریکشن نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے، اس کے کتنی ہی اٹریکشن ہو اس کے حسن کی وجہ سے آپ کی اس کی طرف، پھر بھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اس طور پر جب تک یہ شرطیں اس میں نہ پائی جائیں۔ ہاں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ حسن کی وجہ سے بھی کسی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اور اس کی اخلاق و عادات اور خاندان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے ہاں پیغمبر کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب حسن اور اخلاق کا ٹکراؤ ہو جائے تو انبیاء پھر اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور حضرت زینب بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے تھی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کی بے پناہ ذہانت اور ان کے خاندان کیا تھا؟ آپ کے محبوب حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی وہ، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو پوچھنے والے کا مقصد تو یہ تھا کہ مردوں میں، لیکن آپ نے فرمایا میری زوجہ عائشہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد۔ تو حضرت ابو بکر سے بے پناہ محبت تھی، جن کی وجہ سے آپ کو امی عائشہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، حالانکہ خوبصورتی میں حضرت صفیہ اور حضرت زینب وہ زیادہ تھی۔ اور حضرت عائشہ سے بھی زیادہ محبت کس سے تھی اگر دعویٰ کیا جائے؟ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے تھی، حضرت خدیجہ سے۔ تو بہت سے علماء حضرت خدیجہ کی طرف گئے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی وہ، لیکن کیوں محبت تھی؟ ان کی اخلاق اور ان کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے۔ تو حسن سے متاثر ہونا برا نہیں ہے، لیکن حسن کو تمام صفات پہ ترجیح دینا بری چیز ہے۔ تو خاندانی لوگ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ حسن پر اخلاق کو ترجیح دیتے ہیں، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کا 4 وجہ سے نکاح، عورت سے کسی بھی عورت سے جب ہم نکاح کرتے ہیں تو 4 وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، لحسنہا ولمالہا ولدینہا ولنسبہا، یا تو اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے،
یا اس کا منصب کے عہدہ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا فاغفر بذات الدین، ان تمام چیزوں میں دین کو ترجیح دو، سب سے پہلے دین دیکھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں حسن اور اخلاق کا ٹکراؤ ہوتا تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ترجیح دی ہے. اور اس کی مثال آپ کی سیرت سے ملتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ نے حضرت خدیجہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے، ان کی اخلاق، ان کی عادات اور ان کے خاندان کی وجہ سے. تو لیکن اس آیت سے ہمیں بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مرد ہوگا وہ حسن سے متاثر ہوگا، اور حسن کی وجہ سے بھی بعض دفعہ نکاح کیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی خرابی، شرعی خرابی ہے نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تو فطرت کے اگینسٹ. تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا ما ملکت یمینک، ہاں باندیاں جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، ان میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہے، جیسے عام مسلمان باندیاں رکھ سکتے ہیں. یہ بیویوں کے بارے میں آقا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. کیونکہ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی خبرگیری کر رہا ہے کہ کون اس کے احکام کو فالو کرتا ہے اور کون اس کے احکام کو فالو نہیں کرتا. جنرلی اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا، ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے، ویٹ آپ کا بڑھا دیا، لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے. تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بنا بھی کیا مشاہدے پر ہے. تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھائی، آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سوسائٹی، کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا. آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو. یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا. مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اماں چچا ماموں وجود میں آتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے. تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا، اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں. مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا. ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں. جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدمی ہے. مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے. لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا. تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی. نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں. اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ. یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے. روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں. تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا ان کے یہاں؟
ریاست کے ساتھ مخلص ہو بس. اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو؟ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی. کیا کہتے ہیں؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو, ٹیکس دے دیتا ہو. جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, تمیز سے چلنے دو آرام سے, باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا, بیڑا غرق کر دیا. کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ بر اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے, ایک دوسرے کی عزت ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں. تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو, جھوٹ مت بولو, کچرا ادھر نہ پھینکو, ڈبے میں پھینکو, یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے, ادھر پھینک رہے ہو, ادھر پھینکو جا کے. تو 200 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ, تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے یہاں تو بھائی اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے, بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پیل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے, کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا, تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا, انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم, کریلے پکے ہوئے کھا, ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے, مساوات ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا, لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار. روزانہ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا. بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا, کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہ کھائے گا, کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں, کھا بھائی, ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ ابا ایک تھپڑ اور لگایا, بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا. زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے بھائی وہ پکا لو جو یہ بچہ چاہ رہا ہے پکا لو. تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا. آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو. ہاں جو ظلم کر رہے ہو, بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیال, وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں, پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو. تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں. پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے, ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں. اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی. وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے, سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے, اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. آدھے راستے سے ٹن مارا, دیکھا ابا پہنچ گئے, آدھے راستے سے ٹن مارا. ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا, انہوں نے بولا ادھر آؤ. جی کہہ رہے بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو, ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ویسے ڈانٹ لگائی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے, اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے, جو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہو سکون مل رہا ہے ہمیں, ہم پہ چھوڑ دیتے, ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے. یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے. بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی, اب اس کو پڑھانا ہے. جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی. اللہ کو ہم تو مانتے ہیں